السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جنگ احد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ذکر ہو رہا تھا. اس حوالے سے مزید تفصیل اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں دشمن سے سب سے زیادہ قریب تھے، اور آپ کے ساتھ 15 افراد ثابت قدم رہے. 8 مہاجرین میں سے جو تھے ابو بکر، حضرت عمر، حضرت طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، اور 7 انصار میں سے حضرت عباب بن منذر، ابو دجانہ، عاصم بن ثابت، حارث بن سمہ، سہل بن حنیف اور سعد بن معاذ. اور بعض نے یہ کہا ہے کہ سعد بن عبادہ تھے. اور محمد بن مسلمہ بھی تھے. بعض نے کہا کہ آپ کے سامنے 30 افراد ثابت قدم رہے، اور سارے یہی کہتے تھے کہ میرا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے رہے، اور میری جان آپ کی جان کے سامنے، اور آپ پر سلامتی ہو، آپ پر قربان ہو. آپ پر سلامتی ہو اور جان میری قربان ہو. ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 11 افراد اور طلحہ بن عبید اللہ رہ گئے. ایک روایت میں ہے کہ جب مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 انصاری صحابہ اور ایک قریشی صحابی کے درمیان تھے. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 افراد میں اکیلے رہ گئے، 7 انصار میں سے اور 2 قریش میں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 میں تھے. مختلف روایات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہنے والے صحابہ کی تعداد مختلف بیان کی گئی ہے. ریسرچ سیل نے جو اس میں اپنا نوٹ دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 30 کا ذکر ملتا ہے. اس کی ایک توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صحابہ کی تعداد اس وقت کے لحاظ سے بدلتی رہی ہوگی. جس نے 15 دیکھے اس نے 15 بتا دیے، جس نے جتنے دیکھے وہ بیان کر دیے. صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے تعداد میں فرق پڑتا رہا. ہمارا یہی صحیح لگتا ہے، کیونکہ یہ تفصیل میں ہے، پہلے بیان ہو چکی ہے گزشتہ خطبات میں، کہ صحابہ آپ کے گرد آتے تھے اور پھر دشمن کے حملے سے حلقہ ٹوٹ جاتا تھا
بکھر جاتے تھے پھر اکٹھے ہوتے تھے. بہرحال بات یہی ہے کہ صحابہ ثابت قدمی کا نمونہ دکھاتے رہے اور کسی کو کسی قسم کا یہ خوف نہیں تھا کہ موت آئے گی. یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن اپنے صحابہ کی ایک جماعت سے موت پر بیعت لی. جب بظاہر مسلمانوں کی پسپائی ہوئی تو وہ ثابت قدم رہے اور اپنی جان پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاع کرنے لگے، یہاں تک کہ ان میں سے کچھ شہید ہو گئے. اس روز 8 افراد نے آپ کے دستے اقدس پر موت کی بیعت کی. ان بیعت کرنے والے خوش نصیبوں کے جو اسماء روایات میں بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، حضرت حارث بن سمہ رضی اللہ عنہ، حضرت خباب بن منذر رضی اللہ عنہ اور حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ. ان میں سے کوئی بھی شہید نہیں ہوا. علامہ زمخشری کی کتاب خصائص عشرہ میں ہے کہ احد کے دن حضرت زبیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی ثابت قدمی کے ساتھ رہے اور انہوں نے اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے موت کی بیعت کی تھی. یعنی یہ عہد کیا تھا کہ آپ کی حفاظت میں جان دے دیں گے مگر آپ کو ساتھ نہیں چھوڑیں گے. سیرت خاتم النبیین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے صحابہ کی ثابت قدمی اور جانثاری کے بارے میں لکھا ہے کہ جو صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع تھے انہوں نے جو جانثاریاں دکھائیں تاریخ ان کی نظیر لانے سے عاجز ہے. یہ لوگ پروانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھومتے تھے اور آپ کی خاطر اپنی جان پر کھیل رہے تھے. جو وار بھی پڑتا تھا صحابہ اپنے اوپر لیتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے تھے اور دشمن ہی اور ساتھ ہی دشمن پر وار بھی کرتے جاتے تھے. آپ مزید لکھتے ہیں کہ یہ چند گنتی کی جانثار اس سیلاب عظیم کے سامنے کب تک ٹھہر سکتے تھے جو ہر لحظہ مہیب موجوں کی طرح چاروں طرف سے بڑھتا چلا آتا تھا. دشمن کے ہر حملے کی ہر لہر مسلمانوں کو کہیں کا کہیں بھا کر لے جاتی تھی مگر جب ذرا زور تھمتا تھا مسلمان بیچارے لڑتے بھیڑتے پھر اپنے محبوب آقا کے گرد جمع ہو جاتے تھے. بعض اوقات تو ایسا خطرناک حملہ ہوتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عملاً اکیلے رہ جاتے تھے. چنانچہ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے ارد گرد صرف 12 آدمی رہ گئے اور ایک وقت ایسا تھا کہ آپ کے ساتھ صرف 2 آدمی ہی رہ گئے. ان جانثاروں میں حضرت ابوبکر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن وقاص، ابو دجانہ انصاری، سعد بن معاذ اور طلحہ انصاری کے خاص نام خاص طور پر مذکور ہیں. اس حوالے سے آپ کے گرد صحابہ کی تعداد مختلف حوالوں میں آتی ہے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے. جیسا کہ میں نے کہا تھا حملے کی وجہ سے کبھی کم ہوتے تھے کبھی زیادہ ہوتے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں عیسائیوں کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام کا جواب دیتے ہوئے عیسائیوں نے جواب لگایا کہ آپ نے جائز قرار دیا جھوٹ بولنا یا غلط بیان نہیں کرنا. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے سید و مولا جناب مقدس نبی کی تعلیم کا ایک اعلیٰ نمونہ اس جگہ ثابت ہوتا ہے اور وہ یہ کہ جس توریہ کو آپ کا یسوع شیر مادر کی طرح تعمر استعمال کرتا رہا
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حد الوسائل سے مجتنب رہنے کا حکم دیا۔ توریہ کے لغوی معنی یہ ہیں کہ ایک زبان پر کچھ کہنا اور دل میں کچھ ہونا، یعنی کہ ایسی بات کرنا جو دو معنی بھی رکھتی ہو۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ والسلام نے توریہ کے لفظ کو مزید تفصیل سے بیان کیا ہے، جو لغوی معنی تو میں نے بیان کیے، اور وضاحت اس طرح فرمائی کہ فتنے کے وقت خوف سے ایک بات کو چھپانے کے لیے کسی اور مصلحت پر ایک راز کی بات مخفی رکھنے کی غرض سے، یا کسی اور مصلحت پر ایک راز کی بات مخفی رکھنے کی غرض سے، ایسی مثالوں اور پیرایوں میں بیان کیا جائے کہ عقل مند ان باتوں کو سمجھ جائے اور نادان کی سمجھ میں نہ آئے، یعنی کہ حکمت سے اس طرح بات کرنا کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور اس کے کئی معنی جو عقل مند ہے وہ سمجھ جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے، اور بیوقوف آدمی نہ سمجھ سکے، اس کا خیال دوسری طرف چلا جائے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ اعلیٰ درجے کے تقویٰ کے خلاف ہے۔ یہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کی تقویٰ کے خلاف ہے۔ حضرت مسلم نے اس پہ کھل کے بیان فرمایا۔ بس یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کبھی ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن عیسائیوں کے مطابق ہم فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے مطابق جس شخص کو وہ خدا کہتے ہیں اس کا تو یہ حال ہے کہ موقع ذرا سی بات پر غلط بیانی کی ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اب کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حد الوسع اس سے مجتنب رہنے کا حکم کیا ہے، تا مفہوم کلام کا اپنی ظاہری صورت میں بھی کذب سے مشابہ نہ ہو، مگر کیا کہیں اور کیا لکھیں کہ آپ کے یسوع صاحب اس قدر التزام سچائی کا نہ کر سکے۔ جو شخص خدائی کا دعویٰ کرے وہ تو شیر ببر کی طرح دنیا میں آنا چاہیے تھا، نہ کہ ساری عمر توریہ اختیار کر کے اور تمام باتیں کذب کے ہم رنگ کہہ کر یہ ثابت کر دے ہوئے کہ وہ ان افراد کاملہ میں سے نہیں ہے جو مرنے سے لاپرواہ ہو کر دشمنوں کے مقابل پر اپنے تئیں ظاہر کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جس کو تم خدا کہتے ہو وہ تو ساری عمر توریہ سے کام لیتا رہا۔ فرمایا اور کسی مقام میں بزدلی نہیں دکھلاتے، جو اللہ پہ توکل کرنے والے ہوتے ہیں، جو خدا ہے بلکہ خدا کے نبی بھی نہیں کرتے۔ مجھے تو ان باتوں کو یاد کر کے رونا آتا ہے کہ اگر کوئی ایسے ضعیف العقل یسوع کی اس ضعف حالت اور توریہ پر جو ایک قسم کا کذب ہے اعتراض کرے تو ہم کیا جواب دیں؟ جب میں دیکھتا ہوں کہ جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں اکیلے ہونے کی حالت میں برہنہ تلواروں کے سامنے کہہ رہے تھے کہ میں محمد ہوں، میں نبی اللہ ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں، اور پھر دوسری طرف دیکھتا ہوں کہ آپ کا یسوع کانپ کر اپنے شاگردوں کو یہ خلاف واقعہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی سے نہ کہنا کہ میں یسوع مسیح ہوں، حالانکہ اس کلمے سے کوئی اس کو قتل نہیں کرتا، تو میں دریائے حیرت میں غرق ہو جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں دریائے حیرت میں غرق ہو جاتا ہوں کہ یا الہی یہ شخص بھی نبی ہے، نبی کہلاتا ہے جس کی شجاعت کا خدا کی راہ میں یہ حال ہے۔ یہ حیرت کا اظہار حضرت عیسیٰ کے لیے آپ نے الزامی جواب کے طور پہ دیا ہے، یعنی کہ آپ سمجھتے تھے کہ وہ نبی نہیں ہیں، ورنہ آپ کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ نبی نہیں ہیں، بلکہ کہتے ہیں جو اس نبی کو تم پیش کرتے ہو اور پھر اس کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، اس کا تو یہ حال ہے تمہاری کتابوں کے مطابق۔ پھر تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے ہو کہ آپ نے جھوٹ بولنا یا بزدلی دکھانا جائز قرار دی ہے۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ جب کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رجل یشری لنا نفسہ،
کون شخص ہے جو ہمارے لیے خود کو بیچ دے گا؟ تو زیاد بن سکن 5 انصاری صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ عمارہ بن یزید بن سکن تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے داد شجاعت دیتے دیتے ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے، حتیٰ کہ ان میں سے آخری زیاد یا عمارہ تھے۔ یہ لڑتے رہے یہاں تک کہ ان کو کئی زخم لگے۔ پھر مسلمانوں کی ایک جماعت لوٹ آئی اور مشرکین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دھکیل دیا۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیاد بن سکن کو میرے پاس لاؤ۔ انہیں لایا گیا تو وہ اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو میرے اور قریب کرو۔ تو صحابہ کرام نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیا۔ آپ نے اپنا قدم مبارک ان کی طرف کیا، انہوں نے اپنا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر رکھ دیا، اور حضرت زیاد کی موت اس حالت میں ہوئی کہ ان کا رخسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر تھا، اور ان کے جسم پر 14 زخم آئے تھے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت جب قریش کے حملے کی ایک غیر معمولی لہر اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس وقت اپنی جان خدا کے راستے میں نثار کر دے؟ ایک انصاری کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو وہ اور 6 اور انصاری صحابی دیوانہ وار آگے بڑھے، اور ان میں سے ایک ایک نے آپ کے ارد گرد لڑتے ہوئے جان دے دی۔ اس پارٹی کے رئیس زیاد بن سکن تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوے کے بعد حکم دیا، جب وہ کفار کا ایک زبردست حملہ تھا وہ ذرا کم ہوا اور دوسرے صحابہ آ گئے اور ذرا صاف ہوگی جگہ، تو آن وسلم نے حکم دیا کہ زیاد کو اٹھا کر میرے پاس لاؤ، زخمی پڑے تھے۔ لوگ اٹھا کر لائے اور انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا۔ اس وقت زیاد میں کچھ جان تھی مگر وہ دم توڑ رہے تھے۔ اس حالت میں انہوں نے بڑی کوشش کے ساتھ اپنا سر اٹھایا اور اپنا منہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیا اور اسی حالت میں جان دے دی۔ حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کا بھی واقعہ لکھا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لڑ رہے تھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ آپ کو ابن کمیہ نے شہید کیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ غزوہ احد کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر نے جھنڈے کی حفاظت کا حق خوب ادا کیا۔ غزوہ احد کے روز حضرت مصعب جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے کہ ابن کمیہ نے جو گھوڑے پر سوار تھا حملہ آور ہو کر حضرت مصعب کے دائیں بازو پر، جس سے آپ نے جھنڈا تھام رکھا تھا، تلوار سے وار کیا اور اسے کاٹ دیا۔ اس پر انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ سے تھام لیا۔ ابن کمیہ نے بائیں ہاتھ پر وار کر کے اسے بھی کاٹ ڈالا، تو آپ نے دونوں بازوں سے اسلامی جھنڈے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد ابن کمیہ نے تیسری مرتبہ نیزے سے حملہ کیا اور حضرت مصعب کے سینے میں گاڑ دیا۔ نیزہ ٹوٹ گیا، حضرت مصعب گر پڑے۔ اس پر بنو عبدالدار میں سے 2 آدمی سویبت بن سعد بن حرملہ اور ابو روم بن عمیر آگے بڑھے اور جھنڈے کو ابو روم بن عمیر نے تھام لیا اور وہ انہی کے ہاتھ میں رہا یہاں تک کہ مسلمان واپس ہوئے اور مدینہ میں داخل ہو گئے۔ یہ ایک تاریخی کتاب میں لکھا ہے، لیکن بعض دوسری روایات کے مطابق اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کو دے دیا۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے یوں لکھا ہے کہ قریش کے لشکر نے قریباً چاروں طرف گھیرا ڈال رکھا تھا اور اپنے پے در پے حملوں سے ہر آن دباتا چلا جاتا تھا۔ اس پر بھی مسلمان شاید تھوڑی دیر بعد سمجھ جاتے، مگر غضب یہ ہوا کہ قریش کے ایک بہادر سپاہی عبداللہ بن کمیہ نے مسلمانوں کے علم بردار مصعب بن عمیر پر حملہ کیا اور اپنی تلوار کے وار سے ان کا دایاں ہاتھ کاٹ گرایا۔ مصعب نے فوراً دوسرے ہاتھ میں جھنڈا تھام لیا اور ابن کمیہ کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے، مگر اس نے دوسرے وار میں ان کا دوسرا ہاتھ بھی قلم کر دیا۔
اس پر مصعب نے اپنے دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر گرتے ہوئے اسلامی جھنڈے کو سنبھالنے کی کوشش کی اور اسے چھاتی سے چمٹا لیا، جس پر ابن قمیہ نے ان پر تیسرا وار کیا اور اب کی دفعہ مصعب شہید ہو کر گر گئے۔ جھنڈا تو کسی دوسرے مسلمان نے فوراً آگے بڑھ کر تھام لیا، مگر چونکہ مصعب کا ڈیل ڈول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا، ابن قمیہ نے سمجھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار لیا ہے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی طرف سے یہ تجویز محض شرارت اور دھوکہ دہی کے خیال سے ہو۔ بہرحال اس نے مصعب کے شہید ہو کر گرنے پر شور مچا دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار لیا ہے۔ اس خبر سے مسلمانوں کے رہے سے آسان بھی جاتے رہے اور ان کی جمعیت بالکل منتشر ہو گئی۔ جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ میدان احد میں چند لمحات کی لاپرواہی نے اسلامی لشکر کی فتح کو وقتی پسپائی میں بدل دیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا کی جنگی تاریخ میں بہترین سپہ سالار اور پرحکمت فوری فیصلوں کے مالک تسلیم کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی بدلتی ہوئی صورتحال پر گہری نظر رکھی، 4 گنا بڑے لشکر کے سامنے سے اپنے منتشر اور کمزور لشکروں کو اس انداز میں محفوظ کیا کہ دشمن اسلامی لشکر کو پوری طرح کچل دینے کے بد ارادے پر عمل نہ کر سکا۔ حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت علی کو عطا کیا۔ آپ نے اسلامی لشکر کا علم ہاتھ میں لیا اور فتح کے نشے میں چور دشمنوں کے سامنے ڈٹ گئے۔ آپ کی تلوار ضرب پر ضرب لگا رہی تھی، منتشر اسلامی لشکر کے حوصلے بحال کر رہی تھی۔ حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع چند نفوس پر مشتمل اسلامی لشکر کی چھوٹی سی جماعت کے ساتھ مل کر ایسی جنگ لڑی کہ مشرکین کے نرے سے نکلنے کا راستہ بن گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس مختصر جماعت نے راستہ بنایا اور میدان جنگ میں موجود منتشر اسلامی لشکر کی طرف بڑھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر حوصلے ہارتے جا رہے تھے۔ اس لیے مشرکین مکہ نے بھی اسلامی لشکر کی واپسی کو ناکام بنانے کے لیے تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہٹنے کی حکمت عملی بھی ایسی کامیاب تھی کہ مٹھی بھر نفری نیم دائرے کی شکل میں کندھے سے کندھا ملائے دشمن کے حملوں کو ناکام بناتے ہوئے غیر محسوس انداز میں گھاٹی کی طرف کھسک رہی تھی۔ دشمن نے گھیرا ڈالنے کے لیے بھرپور طاقت کا استعمال کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حملہ آوروں کا ہجوم چیر کر راستہ بنا ہی لیا۔ جنگ احد کے موقع پر نیند اور غنودگی کے طاری ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے کہ صحابہ جو جنگ لڑ رہے تھے ان پہ نیند کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی صورت پیدا کر دی کہ اونگ ان کو آ گئی۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے، حضرت زبیر بن عوام بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ احد کا رخ پلٹا تو میں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پایا۔ جب ہم سب بدحواس اور خوف زدہ تھے اور ہم پر نیند نازل کر دی گئی، ایسی حالت تھی کہ لگتا تھا کہ اونگ کی حالت ہم پر طاری ہو گئی ہے۔ چنانچہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کی تھوڑی اس کے سینے پر نہ ہو، یعنی نیند اور غنودگی کی حالت میں سر نیچے ڈھلک گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے معتب بن قشیر کی آواز خواب میں سنائی دے رہی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہمیں فیصلے کا اختیار ہوتا تو ہم کبھی یہاں اس طرح قتل نہ کیے جاتے۔ معتب بن قشیر انصاری صحابی تھے اور بیعت عقبہ، غزوہ بدر اور احد میں شامل ہوئے تھے۔ میں نے ان کے اس جملے کو یاد کر لیا۔ جب اس طرح خواب کی حالت میں دیکھا تو اس موقع کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ
للہ، کہ پھر اس نے تم پر غم کے بعد تسکین بخشنے کی خاطر اونگ اتاری جو تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ رہی تھی، جبکہ ایک وہ گروہ تھا کہ جنہیں ان کی جانوں نے فکر مند کر رکھا تھا۔ وہ اللہ کے بارے میں جاہلیت کے گمانوں کی طرح ناحق گمان کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہم فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ تو کہہ دے کہ یقیناً فیصلے کا اختیار کلیتاً اللہ ہی کو ہے۔ حضرت کعب بن عمر انصاری نے بیان کیا ہے کہ غزوہ احد کے دن ایک موقع پر میں اپنی قوم کے 14 آدمیوں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ اس پر ہم پر اونگ طاری ہوئی جو بطور امن کے تھی، یعنی بڑی سکون والی اونگ تھی، جنگی حالت تھی، لیکن وہ ایسی اونگ تھی جو ہمیں سکون دے رہی تھی۔ کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کے سینے سے دھونکنے کی طرح خراٹوں کی آواز نہ نکل رہی ہو۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بشر بن برا بن معرور کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گر گئی اور انہیں تلوار گرنے کا احساس بھی نہ ہوا، حالانکہ مشرکین ہم پر چڑھے آ رہے تھے۔ اس آیت کی تفسیر خلیفہ مسیح رابع نے بیان کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ بہرحال یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ محسوس ہوا ہو کہ تلوار گر گئی، کیونکہ اس وقت ایسی حالت میں نیند تو تھی، لیکن ان کے ہاتھوں میں جو ہتھیار تھے مضبوطی سے قائم ہوتے تھے یا گرنے لگتے تھے، جھٹکا لگتا تھا۔ بہرحال یہاں لفظ نواس استعمال ہوا ہے۔ اس کی تفسیر اس طرح ہے کہ امنتاً نواسن، مختلف پہلوؤں سے اس کے جو تراجم ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے، خلاصتاً یہ معنی بنے گا کہ غم کے بعد تم پر ایسا سکون نازل فرمایا جسے نیند کہہ سکتے ہیں، یا ایسی اونگ عطا کی جو امن کی حامل تھی، یا وہ امن دیا جو نیند کا سا اثر رکھتا تھا یا نیند میں شامل تھا۔ یہ امنتاً نواسن کا یہ مطلب ہے کہ اونگ وقتی طور پر یوں سر جھکا کر غوطہ کھا جانے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں نواس کا معنی اس قسم کی اونگ نہیں ہے، بلکہ وہ کیفیت ہے جو بیداری اور نیند کے درمیان کی کیفیت ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے ایک بیچ کی ایسی منزل آتی ہے جہاں تمام اعصاب کو ایک سکون مل جاتا ہے، اور وہی گہرا سکون ہے۔ اگر وہ سکون اسی طرح جاری رہے تو پھر نیند میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں انسان اگر چل رہا ہے تو گرے گا نہیں، گرنے سے پہلے اس کو جھٹکا لگ جاتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ میں کس کیفیت میں تھا۔ لیکن اگر نیند آ جائے تو پھر اپنے اعصاب پر کوئی اختیار نہیں رہتا۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ بشر بن برا کو اس حالت میں اس طرح کی گہری نیند بھی آ گئی ہو، لیکن باوجود جنگ کی حالت کے وہ تھی سکون کی کیفیت، اور انسان گر جاتا ہے اور اگر اس کو صحیح بھی مانا جائے تو اسی وجہ سے اس کے ہاتھ ذرا ڈھیلے ہوئے تو تلوار گر گئی۔ بہرحال یہ حالت ایسی ہوتی ہے جس میں فوری احساس بھی ہو جاتا ہے کہ میں گہری نیند میں جا رہا ہوں، اور پھر انسان جھٹکے سے جاگ جاتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ایسی سکون کی حالت عطا کی جو نیند سے مشابہ تھی، مگر نیند کی طرح اتنی گہری نہیں تھی کہ تمہیں اپنے اوپر، اپنے اعضاء پر کوئی اختیار نہیں رہے۔ وہ سکینت تو بخش رہی تھی مگر تمہیں بیکار نہیں کر رہی تھی۔ اسی طرح حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں، اور یہ بخاری کی حدیث میں ہے، کہ احد کے دن عین جنگ میں ہم کو اونگ نے آ دبایا، اور یہ وہ اونگ ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ تلوار میرے ہاتھ سے گرنے کو ہوتی تھی، میں تھام لیتا تھا۔ بس یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ایسی نیند کی کیفیت نہیں تھی کہ ہاتھوں سے چیزیں نیچے جا پڑیں یا چلتے چلتے ہم گر جائیں۔ تسکین تھی، سکینت تھی، مگر پھر بھی ایک حد تک ہمیں اپنے اعضاء پر اختیار حاصل تھا۔ پھر گرنے کو ہوتی تھی تو پھر تھام لیتے تھے۔ یعنی یہ اونگ کا ایک حصہ کوئی اچانک یوں ہی نہیں آیا، بلکہ یہ ایک کیفیت تھی جو ان لوگوں پر کچھ عرصہ چلتی رہی۔ ترمذی باب التفسیر میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ احد کے دن میں سر اٹھا کر دیکھنے لگا تو ہر آدمی اونگتے اونگتے اپنی ڈھال کے نیچے جھک رہا تھا۔ جاگنے کی وجہ سے یا تھکاوٹ کی وجہ سے ان صحابہ کی بہت بری حالت ہو گئی تھی، اور ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے
یہ سکون کی کیفیت مل رہی تھی. کہتے ہیں کہ یعنی ایسا ہی نظارہ ہوا کہ جو عام تھا، کوئی اتفاقاً ایک تھکے ہوئے مجاہد کے اوپر اطلاق پانے والی کیفیت نہیں تھی، بلکہ تمام مجاہدین جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں دشمن کے خلاف برسر پیکار تھے، ان سب پر اچانک گویا آسمان سے ایک چیز اتری ہے اور اس حالت نے ان کو ڈھانپ لیا. اس وقت ان کو اس چیز کی سکون کی، اپنے اعصاب کو ریفریش کرنے کی، ان کی تازہ دم کرنے کی شدید ضرورت تھی، اور یہ سونے کا وقت نہیں تھا. اور جب ایسی حالت ہو، جب ایسی تھکاوٹ کی حالت ہو، تو ایسی حالت انسانوں پر طاری ہو جاتی ہے. بہرحال ساری قوم بیک وقت ایک ایسی نیند کی حالت میں چلی جائے جب کہ لڑائی ہو رہی ہو اور دشمن سے سخت خطرہ بھی درپیش ہو، یہ اعجاز ہے، ایک معجزہ ہے. یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے. بعض لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں، یہ ایک معجزہ ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص سکون کی کیفیت ان کو اس وقت عطا کی گئی تھی. علامہ عبدالرزاق نے زہری سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر احد کے دن تلوار سے 70 وار کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان تمام کی شر سے بچایا. ابن حجر عسقلانی بیان کرتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ زہری نے 70 سے حقیقتاً 70 ہی مراد لیے ہوں، یا اس سے کثرت میں مبالغہ مراد ہو سکتا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، لڑائی میں سب سے بہادر وہ سمجھا جاتا تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا، کیونکہ آپ بڑے بڑے خطرناک مقام میں ہوتے تھے. سبحان اللہ، کیا شان ہے. احد میں دیکھو کہ تلواروں پر تلواریں پڑتی ہیں، ایسی گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے کہ صحابہ برداشت نہیں کر سکتے، مگر یہ مرد میدان سینہ سپر ہو کر لڑ رہا ہے. اس میں صحابہ کا قصور نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، بلکہ اس میں بھید یہ تھا کہ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا نمونہ دکھایا جاوے. اور فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر تلوار پڑتی تھی اور آپ نبوت کا دعویٰ کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ میں ہوں. کہتے ہیں حضرت یعنی آن وسلم کی پیشانی پر 70 زخم لگے، مگر زخم خفیف تھے. یہ خلق عظیم تھا. آن وسلم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے گڑھے میں گرنے کے واقعہ کے بارے میں ابو عامر میں روایت اس طرح بیان ہوئی ہے کہ ابو عامر فاسق نے میدان احد میں بہت سے گڑھے جگہ جگہ کھود دیے تھے تاکہ مسلمان بے خبری میں ان میں گرتے رہیں اور نقصان اٹھاتے رہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے خبری میں ان میں سے ایک گڑھے میں گر پڑے. آپ پر غشی طاری ہو گئی اور آپ کے دونوں گھٹنے زخمی ہو گئے. حضرت علی نے جلدی سے بڑھ کر آپ کو ہاتھوں میں لیا اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے آپ کو اوپر اٹھا کر باہر نکالا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرنے کا سبب بدبخت ابن قمیہ بنا تھا، کیونکہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے تلوار کا وار کیا تھا. تلوار آپ کی گردن پر پڑی، اگرچہ تلوار نے آپ پر کوئی اثر نہیں کیا، مگر اس کی چوٹ سے آپ کی گردن مبارک میں اتنا سخت جھٹکا آیا کہ اس کے بعد 1 مہینے یا اس سے زائد تک آپ کی گردن میں تکلیف رہی. ساتھ ہی اس نے آپ پر پتھر چلانے شروع کیے، جن میں سے ایک پتھر آپ کے پہلو میں لگا. ادھر عتبہ بن ابی وقاص نے، جو سعد بن ابی وقاص کا بھائی تھا، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پتھر کھینچ مارا جو آپ کے منہ پر لگا، اور آپ کا نچلا رباعی دانت یعنی سامنے والے 2 دانتوں اور نکیلے دانت کے درمیان والا دانت ٹوٹ گیا. ساتھ ہی اس سے نچلا ہونٹ پھٹ گیا. امام ابن حجر عسقلانی بیان کرتے ہیں کہ دانت کا ایک ٹکڑا ٹوٹا تھا، جڑ سے نہیں اکھڑا تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص جو اسی عتبہ کے بھائی تھے، انہیں جب علم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے والا ان کا یہ بھائی تھا، تو وہ جوش انتقام میں اس کے تعاقب میں لشکر کے اندر گھس گئے. وہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت جتنی حرص مجھے اسے قتل کی تھی، شاید ہی دنیا میں کسی اور چیز کی کبھی اتنی ہوئی ہو. لیکن عتبہ انہیں چکمہ دے کر نکل گیا. وہ واپس پلٹ کر ایک بار
پھر اس کی تلاش میں گئے، لیکن وہ ہر بار طرح دیتا رہا، اور جب تیسری مرتبہ جانے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا، اے بندہ خدا، کیا تیرا جان دینے کا ارادہ ہے؟ حضرت سعد بیان کرتے ہیں کہ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منع فرمانے سے میں رک گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ابی وقاص کے خلاف یہ دعا کی کہ اللہم لا یحول علیہ الحول حتی یموت کافر، اے اللہ اس پر ایک سال نہ گزرے کہ وہ کافر ہونے کی حالت میں مر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا اس طرح قبول فرمائی کہ اسی دن حضرت خاطب بن ابی بلتہ نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت خاطب کہتے ہیں کہ جب میں نے عتبہ بن ابی وقاص کی شرمناک جسارت دیکھی تو میں نے فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عتبہ کدھر گیا ہے؟ آپ نے اس سمت اشارہ کیا جس طرح وہ گیا تھا۔ میں فوراً اس کے تعاقب میں روانہ ہوا، یہاں تک کہ ایک جگہ میں اس کو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے فوراً اس پر تلوار کا وار کیا جس سے اس کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ میں نے بڑھ کر اس کی تلوار اور گھوڑے پر قبضہ کیا اور اسے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے یہ خبر سن کر 2 مرتبہ یہ فرمایا، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، یعنی اللہ تم سے راضی ہو گیا، اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ اس حملے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جو خود تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، نیز دشمن کے مسلسل حملوں میں آپ کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا اور جلد پھٹ گئی۔ آپ کے چہرہ مبارک پر وار کرنے والا ایک حملہ آور عبداللہ بن شہاب زہری تھا، جس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ یہ تفصیل مزید چل رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگی۔ اس وقت میں کچھ مرحومین کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا ذکر ہے مکرم ابو حلمی محمد اکاشا صاحب اور فلسطین کا۔ شریف عہدہ صاحب ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ چند روز قبل غزہ کے علاقے کے ہمارے احمدی بھائی محمد اکاشا صاحب کو نہایت سنگ دلی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کی لاش ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر ملی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم نہایت مخلص احمدی تھے، عمر 75 سال تھی۔ اپنے اصلی گاؤں سے ہجرت کر کے غزہ کے علاقہ جبالیہ میں پناہ گزینوں کیمپ میں رہتے تھے۔ ان کے 7 بیٹے اور 5 بیٹیاں اور 33 پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں ہیں۔ ان کے پوتے بتاتے ہیں کہ کئی ہفتوں سے ان سے رابطہ منقطع تھا۔ عارضی جنگ بندی کے دوران انہیں ڈھونڈنے گیا تو انہیں گھر میں نہیں پایا۔ پھر ان کے گھر سے 100 میٹر دور بکھری ہوئی لاشوں میں ان کی لاش ملی۔ انہیں سر میں گولی مار کر شہید کیا گیا تھا۔ غزہ کے ایک احمدی یاسر شاہین صاحب کہتے ہیں کہ مرحوم نے 10 سال قبل ڈش لگوائی تو مجھے کہا کہ MTA چینل ڈھونڈنے میں میری مدد کرو۔ اس موقع پر ان کے ذریعے مجھے احمدیت کا پتہ چلا۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے جماعت کے بارے میں مجھے مزید تعارف کروایا اور بعض کتب ارسال کیں۔ پھر کچھ عرصے تک ہمارے درمیان بحث چلتی رہی۔ اس کے بعد میں نے استخارہ کیا اور اپنی اہلیہ کے ساتھ بیعت کی توفیق ملی۔ میری بیعت پر محمد اکاشا صاحب بہت خوش تھے۔ اس کے بعد ہمارے تعلقات مضبوط ہوتے رہ گئے۔ وہ کئی گھنٹوں تک مجھے مختلف قرآنی آیات کی تفسیر بتاتے، تفسیر کبیر سے اقتباسات سناتے اور ناسخ و منسوخ جیسے مسائل سمجھاتے۔ ان کا طرز بیان نہایت پسندیدہ تھا۔ ایک عرصہ سے ایک کتاب تالیف کر رہے تھے اور مجھے بلا کر کتاب سناتے اور اسے بہتر کرتے اور مختلف امور زہر بحث لاتے۔ ان کا ارادہ تھا کہ اپنے گھر کو بڑا کر کے اس میں ایک لائبریری بنائیں جس میں جماعتی کتب کی فوٹو کاپیاں بنائیں، مگر ان کا خاندان احمدی کی وجہ سے ان پر ظلم کرتا تھا، اس لیے ان کا یہ ارادہ پورا نہ ہو سکا۔ انہی کے ذریعہ غزہ جماعت کے ساتھ میرا تعارف ہوا۔ ہم سب ان کی بیٹھک میں ان سے ملاقاتیں کرتے۔ آخری سالوں میں خرابی صحت کے باعث اکثر گھر میں ہی رہتے تھے اور وہ مشکل حرکت کرتے تھے۔ غزہ کے ایک اور احمدی ہیں عوض صاحب، کہتے ہیں مرحوم کا قد اونچا، جسم نحیف اور داڑھی سفید تھی۔ ان کی نیکی اور تقویٰ کا اثر فوراً ہی مخاطب پر ہو جاتا تھا۔ ہمیشہ ذکر الہی اور جماعتی کتب پڑھنے میں مصروف رہتے تھے۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ ان کے گھر کے پاس جماعت کی ایک مسجد بنے۔ 2014 کی جنگ کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک مضمون لکھا جس میں لکھا کہ ایک دن آنے والا ہے جب قبروں پر بیماری ہوگی اور ان کے قصبے اور پتھر ادھر ادھر بکھر جائیں گے۔ پھر معینہ ہی اس طرح ہوا۔
باوجود مشکلات میں گھرے ہوئے ہونے کے ہر ملنے والے سے ہمیشہ مسکرا کر ملتے تھے. بہت سخی ذہین اور دوسروں کی سوچ کو بہت جلد پڑھ لینے والے تھے. ایک ڈاکٹر یوسف صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ برادر ابو حلمی بہت مخلص اور سچے احمدی تھے. احمدی ہونے سے پہلے ہی ان کی سوچ اور معاملات احمدیوں والے تھے. اس لیے جماعت کا علم ہوتے ہی آپ نے فوراً بیعت کر لی. بیعت کے بعد مشائخ اور ارد گرد کے لوگوں سے جماعت کے بارے میں گفتگو کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں اپنے قریبیوں کی طرف سے بھی بہت مخالفت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. آخری عمر میں بیساکھیوں کے سہارے چل کر جمعہ اور اجلاسات میں سب سے پہلے حاضر ہوتے تھے، حالانکہ انہیں بہت تکلیف اور راستے میں مخالفین کی وجہ سے خطرات کا سامنا بھی ہوتا تھا. چندے بھی دوسروں سے پہلے ادا کرتے، حالانکہ تنگ دست تھے. ان کی تمنا تھی کہ جماعت اور اس کے افکار ساری دنیا میں غالب آ جائیں، کیونکہ اسی میں انسانیت کی ساری مشکلات کا حل ہے. ان کا ارادہ تھا کہ اپنا گھر اور زمین کا ایک ٹکڑا جماعت کو دے دیں تاکہ وہاں مسجد اور جماعتی مرکز بنے، مگر مخالف رشتہ دار اس میں روک بن گئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی اولاد کو بھی ان کی دعاؤں کو وارث بنائے، اور ان کے بچے اور عزیز احمدیت اور حقیقی اسلام کو سمجھنے والے ہوں، اور پھر امن اور سلامتی دیکھنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے علاقوں میں امن قائم فرمائے، ظالم کے ہاتھ روکے اور ظالم کا خاتمہ فرمائے. اسرائیل اب لبنان کی سرحد کے ساتھ بھی حزب اللہ کے خلاف مواز کھول رہا ہے، اور جس سے حالات مزید خراب ہوں گے. اسی طرح امریکہ اور برطانیہ میں حوثی کو یمنی قبائل کے خلاف جو مواز کھول رہا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جنگ کو مزید وسیع کر رہی ہیں، پھیلا رہی ہیں. اور اب تو بہت سارے لکھنے والوں نے لکھ رہے ہیں کہ عالمی جنگ کے آثار بڑے قریب نظر آ رہے ہیں. بس دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ انسانیت کو عقل اور سمجھ عطا فرمائے. ایک اور ذکر ہے، مرحومہ ہیں امت نصیر ظفر صاحبہ، حیدر علی ظفر صاحب، مربی سلسلہ جرمنی کی اہلیہ، گزشتہ دنوں وفات پا گئی تھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے فضل سے موسیہ تھیں. ان کے پسماندگان میں ان کے خاوند کے علاوہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہیں. ان کے نانا حضرت چودھری امین اللہ صاحب رضی اللہ عنہ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے. حیدر علی ظفر صاحب لکھتے ہیں کہ میں مربی تھا، فیلڈ میں رہا ہوں. مختلف اوقات میں تقریباً 12 سال یہ مجھ سے علیحدہ رہی ہیں، لیکن کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا. اور ایک دفعہ ایک ذکر ہوا، کبھی کسی بات پہ کچھ ڈسٹرب رہی ہیں. جب میں نے پوچھا پہلے کیوں نہیں بتایا، تو انہوں نے کہا اس لیے نہیں بتایا کہ آپ کو وہاں کسی قسم کی ڈسٹربنس نہ ہو اپنے میدان عمل میں. فرینکفرٹ کے حلقہ بیت الصبوح کی صدر بھی رہیں. خلافت جوبلی کے سال میں بطور صدر لجنہ فرینکفرٹ میں کرنے کا ان کو موقع ملا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے نماز روزہ کی بہت پابند تھیں، تہجد گزار تھیں، قرآن کریم باقاعدہ تلاوت کرنے والی، بہت صدقہ خیرات کرنے والی، چندوں کی بروقت ادائیگی کرنے والی تھیں. اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے. اگلا ذکر ہے نسیم اختر صاحبہ اہلیہ حبیب اللہ کالو صاحب گھٹیالیاں کا، جو گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے فضل سے موسیہ تھیں. وصیت کا تمام حساب وفات تک بالکل مکمل تھا. حصہ جائیداد اپنی زندگی میں ادا کر دیا تھا. پسماندگان میں میاں کے علاوہ 6 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں. ایک بیٹی آپ کی زندگی میں وفات پا گئی تھی. ان کے اس کے بچوں کو بھی بڑی محبت سے رکھا ہے، تعلیم دلوائی. بیٹوں میں سے 4 واقفین زندگی ہیں. ایک بیٹے ان کے نوید عادل صاحب ربی سلسلہ مشری انچارج ہیں لائبیریا کے، اور میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے اپنی والدہ کے جنازے پہ شامل نہیں ہوئے. یہ کہتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں احمدیت آپ کے والد مولا بخش صاحب کے ذریعے آئی، جنہوں نے خلافت ثانیہ کے دور میں بیعت کی تھی. ان کا دینی علم اچھا تھا. بعض اوقات ملنے والے آپ سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے،
لیکن دنیاوی تعلیم بھی بہت معمولی تھی۔ دینی علم کے شوق کے بارے میں اکثر بتایا کرتی تھیں کہ یہ ان کے والد محترم کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ جو بھی درس وغیرہ مسجد میں سن کر آتے تھے ہمیں گھر آ کر ضرور بتاتے تھے۔ تو والدین کا بڑا اثر ہوتا ہے اگر گھر میں اس طرح ڈسکشن ہو رہی ہو۔ جماعت اور خلافت سے بے پناہ محبت تھی، بہت نڈر اور دینی غیرت رکھنے والی تھیں۔ جماعت حضرت اور حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف کسی قسم کی بات برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ نمازوں کی بہت پابند، تہجد گزار، اعتکاف بھی باقاعدہ بیٹھے کرتی تھیں سوائے آخری چند سالوں کے۔ قرآن کریم کے رمضان کے دنوں میں 3-4 دور مکمل کیا کرتی تھیں۔ چلتے پھرتے درود شریف اور ذکر الہی کیا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ اچانک گرنے کی وجہ سے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور اس وقت ان کے بھائی نہ ان کے ایک بیٹے لکھنے والے مربی صاحب جو ہیں عادل صاحب، ان کے بھائی چھوٹے وہاں گئے ہوئے تھے، اور اس وقت جب ان کی واپسی تھی تو اس دن یہ گری اور ٹانگ ٹوٹ گئی، تو انہوں نے ان کو کہا کہ تم اپنے ڈیوٹی پہ جاؤ، اور دوسرے گاؤں سے، ساتھ والے گاؤں سے اپنے داماد کو بلایا، اس کے ساتھ ہسپتال گئیں، اور اپنے بیٹے کو کہا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تمہیں دین کی خدمت کے لیے فوری طور پہ جانا چاہیے۔ نوید عادل صاحب بھی کہتے ہیں کہ 7 سال بعد رستے پہ گیا، ملاقات ہوئی ان سے۔ اس وقت انہوں نے نصیحت کی کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی پتہ نہیں کسی کا کہ کب وقت آ جائے، اس لیے اگر ایسا وقت آتا ہے تو تم نے ڈیوٹی چھوڑ کے نہیں آنا، وہیں رہنا جہاں تم ہو۔ اس لیے یہ اپنے سینٹر میں تھے، اپنی والدہ کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے۔ اگلا ذکر ہے مکرمہ مبارکہ بیگم صاحبہ اہلیہ رشید احمد نوید صاحب بشیر آباد اسٹیٹ کا۔ یہ بھی گزشتہ دنوں وفات پا گئیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے خاندان میں اہمیت کا نفوذ آپ کے والد محترم بہاول حق صاحب کے ذریعے ہوا، جنہوں نے 1948 میں حضرت خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ انتہائی خوبیوں کی مالک تھیں، 5 وقتہ نمازوں کی پابند، تہجد کی پابند، بے لوث جماعتی خدمت کرنے والی نیک پاک باز خاتون تھیں۔ کئی جماعتی عہدوں پر فائز رہیں، ان کو خدمت کرنے کی توفیق رہی، لجنہ کی صدر بھی رہیں۔ تقریباً ساری زندگی جماعتی خدمت میں گزاری ہے۔ سینکڑوں بچوں اور بچیوں کو قرآن کریم پڑھایا۔ پردے کا بہت خیال کرتی تھیں، بچیوں کو بھی پردے کی تلقین کرتی تھیں۔ خدمت خلق کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی، غریبوں اور بیوگان کی ضرورت کا خیال رکھتی۔ کئی غریب اور یتیم بچوں کی شادیوں میں ان کی مدد کی، کئی بچوں کو سلائی کڑھائی سکھائی۔ ہر جمعہ کے روز جمعہ کے وقت سے 2 گھنٹے قبل مسجد چلی جاتی تھیں، اور عورتوں والے حصہ کی صفائی خود کرتیں اور اس کے بعد نوافل ادا کرتیں۔ نہایت ایماندار تھیں۔ کئی خواتین اپنا زیور اور نقد ان کی ایمانداری کی وجہ سے ان کے پاس رکھوا دیتے تھے امانت کے طور پہ۔ کبھی انہوں نے کسی سے لڑائی نہیں کی، سختی نہیں کی، بدتمیزی نہیں کی، نہایت اعلیٰ اخلاق کی مالک تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں۔ جب اپنی وصیت کی ہے تو ساتھ ہی بیٹیوں کی وصیت کروائی۔ اس طرح گاؤں میں کئی خواتین کو بھی نظام وصیت میں شامل کروایا۔ عثمان خان میں ان کے شوہر کے علاوہ ایک بیٹا اور 5 بیٹیاں ہیں۔ مکرم عثمان احمد صاحب مربی سلسلہ رکیم پریس سیرا لیون، اور مکرم سعادت احمد صاحب مربی سلسلہ بورکینا فاسو کی ساز تھیں، اور ان کی دونوں بیٹیاں جو ہیں مغربیاں سے جو آئی ہوئی ہے، یہ اپنے ماں کے آخری وقت میں وہاں موجود نہیں تھیں، اپنے خدمت کی جگہ پہ تھیں۔ ان کی بیٹی آصفہ صاحبہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر عثمان احمد صاحب کے ساتھ سیرا لیون میں خدمت کی توفیق پا رہی ہوں۔ میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے میں والدہ کی جنازے اور تنسیم میں شامل نہیں ہو سکی۔ اس طرح میری چھوٹی بہن بشرا، مریم بشرا بھی بورکینا فاسو میں ہے، وہ بھی نہیں شامل ہو سکی، اور اللہ تعالیٰ ان کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے، اور مرحومہ کے سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، ان کی دعائیں ان کے اولاد کے حق میں پوری فرمائے۔ الحمد للہ
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر